چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1399، مسلم میں 124، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ظاہر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر جو 94 پچھلا گزرا سورۃ التوبہ کے حوالے سے مومنین صحابہ اور جو منافقین ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو حوض کوثر پہ حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. تو آپ کو بتایا جائے گا، آپ کے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا. تو یہ وہ بیسیکلی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے. دیکھیں جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی، مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے قانوناً صحابی تھا، اسلام قبول کیا ہوا تھا. اسی لیے اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف وہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی صحبت کی، پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا. اگر قائم نہیں رہا تو پہلے صحابی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا. اس طریقے سے مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل گئے، جھوٹے پیغمبر کے ساتھ. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو ان کے خلاف قتال کرنا پڑا، اور اس کی پیشن گوئی آپ نے پہلے ہی کر دی تھی. جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو صحابہ کرام کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے ان مرتدین کے مقابلے پر. تو یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ تھے کہ جب عرب قبائل مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ کیسے ان کے خلاف قتال کریں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتال سے روک دیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دے، سوائے یہ کہ حق اسلام. حق اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ حق قتل کر دیتا ہے، تو اب قرآن کے حکم کے تحت قتل کے بدلے قتل ہوگا. حق اسلام کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کلمہ گو مسلمان قتل نہیں کیا جا سکتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم، زکوٰۃ حق کے مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی حدیث میں ہے نا کہ سوائے حق اسلام کے، حق اسلام آ گیا پھر قتال ہوگا. تو سیدنا ابوبکر نے کہا عمر، یہ جو حق اسلام کی بات ہے تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اسلام ہی تو ہے، حق مال ہے. اللہ کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا ایک بکرا بھی بچہ بھی دیتے تھے، بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ زکوٰۃ میں، اور اب مجھے نہیں دیں گے کیونکہ آن دا بہاف آف پروفٹ میں خلیفۃ الرسول ہوں. اسلامک سسٹم ہے، خلافت قائم ہو چکی ہے، یہ مینجمنٹ ہے، اس طرح تو نہیں سلسلہ الٹ اپ چل سکتا. اگر وہ بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دینے سے انکار کریں گے، میں ان کے خلاف قتال کروں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے، اس حوالے سے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اسلامک نظام کو قائم کرنے کے لیے ان مرتدین کے خلاف قتال ضروری ہے. اب حضرت عمر کہتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، ایک زکوٰۃ کی تو انکار کیا. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. یعنی جس اللہ نے نماز کو فرض کیا اسی نے زکوٰۃ کو بھی تو فرض کیا. اللہ